ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی طلاق یافتہ بیٹی کا نکاح ہو جائے، لیکن کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کا طلاق یافتہ لڑکی سے نکاح ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو ہی آزماتا ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے۔ دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ بیزار پھر رہے ہیں سب اپنی حیات سے، لیکن سبھی کو چاہیے عمر دراز بھی۔ اور جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کسی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ کسی سے اتنی ہی محبت کریں جتنی وہ آپ سے کرتا ہو، کیونکہ بے حساب محبت ہی ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے غلطی ہی کافی ہے۔ آپ کسی انسان کا دل تب تک دکھا سکتے ہو جب تک وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ وہ گھر بہت خوش نصیب ہوتا ہے جہاں ماں باپ کی آوازیں گونجتی ہیں۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ اب ڈر بس اللہ کو کھونے سے لگتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ ایمان یہی ہے، صبر کرنا اور معاف کر دینا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے۔ اور جہاں بات سکون کی آتی ہے تو میں اللہ پاک سے بات کر لیتا ہوں۔ اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ پھر یوں ہوا صبر کا دامن تھام کے ہم اتنا چلے کہ فاصلے حیران رہ گئے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ جو کچھ نہیں ملا ان پر ملال کرنے کی بجائے ان چیزوں کو دیکھ کر شکر ادا کریں جو کچھ آپ کو مل گیا ہے۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو
حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملواتا۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ اللہ سے عشق انسان کو اپنی کھوج میں لگا دیتا ہے۔ رشتوں کو وقت دیا جاتا ہے، بہانے نہیں۔ یا رب میرا نصیب اس سے جوڑنا جس کا دل تجھ سے جڑا ہو۔ محبت دعا ہے اور دعا بس اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ یقین کرو تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکلنے کے لیے ہزار راستے نکالنا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اور حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ کبھی کبھار تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ جنہیں اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ لوگوں کو ایسی باتیں اور اعمال بتاؤ جن سے ان کو جنت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ تمہیں حق کہنا ہے، تمہاری حفاظت اللہ کرے گا انشاءاللہ، تمہیں کامیاب اللہ کرے گا انشاءاللہ۔